बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह में खुश आमदीद। दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम नेमतों और खुशियों से नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया के तमाम दुख मुसीबतों परेशानियों से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आइकॉन के बटन को दबाएं और मेरे चैनल में ज़रूर करें इन्नमल आमालु बिन्नियात। और प्यारे आका सरवारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीतों अमलों का दारुल मदार नीतों पर है। जो नियत इंसान करता है तो उसी पर अमल होता है, उसी का सवाब और अजर मिलता है। तो आप एक नियत करें कि इस्लाम को बुलंद करना और इस्लाम के झंडे को लहराना, इस्लाम के परचम को लहराने की नियत करें और इस्लाम की मदद करने की नियत करके मेरे चैनल को उम्मे अस्तुल्लाह को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। और इंशाअल्लाह इस नियत पर अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। तो करबला के पस मंज़र मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि। और इमाम पाक और फिर इब्ने ज़ियाद का ग़ुलाम सालिम घोड़ा दौड़ाता हुआ मैदान में आ पहुँचा, तलवार चमकाई और शहज़ादाए दो आलम को जंग के लिए ललकारा। सैयदा का लाल उठा मगर हज़रत हुर ने पाँव पकड़ लिए और अर्ज़ की, आका जानिसार ग़ुलाम के होते हुए आका मैदान में नहीं जा सकते। मजलूम करबला ने फरमाया, हुर ये तो ठीक है मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई अपनी जान गंवाए। हुर ने फिर अर्ज़ की, या हुसैन, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, ईमान की परवाह है और ज़िंदगी अजीज़ नहीं, दीन अजीज़ है। अगर दीन ईमान की खातिर ये जान जाती है तो जाने जाए, और अगर नामूसे अहले बैत की हिफाजत के लिए मौत आती है तो आए। या सैयद, दुश्मन जंग के लिए ललकार रहा है, इजाज़त दीजिए। इमाम अली मकाम ने इजाज़त दे दी और फरमाया, हुर जा, खुदा तुम्हारी ये कुर्बानी कबूल फरमाए और पहले तुम्हारे नाम हुर है, और जा, अब तुम्हें दोज़ख की आग से भी आज़ाद कर दिया। हुर शौक़ शहादत के नशे में झूमता हुआ आगे निकला और उमर बिन साद को मुखातिब करके फरमाया, आए दुनिया के जलील इंसान, अब मैं वो हुर नहीं हूँ जो अहले बैत को घेर कर यहाँ लाया, बल्कि अब मैं राह हक़ और हिदायत में कुर्बान होने वाला हुर हूँ, दीन और ईमान की खातिर जान देने वाला हुर हूँ और ईमान बरहक के कदमों में जान निसार होने वाला हुर हूँ और जहन्नम की आग से आज़ाद हो जाने वाला हुर हूँ। सच और पहुँच कर लश्कर बातिल में फिर शमशीर को तोला, हज़ारों दुश्मनों के सामने ललकार कर बोला, मेरे अहद जफ़ा के साथियों, होशियार हो जाओ, मुझी से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम नशा लब के फैज़ के है पी के आया हूँ, फैज़ की मैं पी के आया हूँ, दरे साकी पे मुर्दा दिल गया जी के आया हूँ। निगाह लुत्फ़ साकी ने मेरी फितरत बदल डाली, ज़रा सी देर में बदबख्त की किस्मत बदल डाली। बद फितरत कूफे वालों, तुमने नवासा रसूल को अपना मजहबी पेशवा बनाने के लिए बुलाया, अपने दीन का इमाम तस्लीम करने के लिए बुलाया और अपनी तरीक़त का पीर मानने के लिए बुलाया,
اور جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کرके اور تمہاری قسموں پر یقین کرके آ گیا ہے تو اب امام حسین کو مجبور کرتے ہو وہ ایک فاسق فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لے۔ اب امام حسین کو کہتے ہو کہ وہ ایک بے دین کو اپنا امام بنا لے۔ اب امام حسین کو تنگ کرتے ہو کہ وہ عیاش بدماش کو اپنی طریقت کا پیر مان لے، حالانکہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے اور طریقت ان کے گھر کی ہے۔ نہیں بلکہ نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امامت انہی کے گھر کی ہے، نیابت انہی کے گھر کی ہے، سیادت انہی کے گھر کی ہے، سخاوت انہی کے گھر کی ہے، شہادت انہی کے گھر کی ہے۔ گناہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ہی انہی کے گھر کی ہے۔ بروں کو بخشوا لینا یہ عادت انہی کے گھر کی ہے، اس لیے خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور حضرت امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس حق کے امام کے پاؤں پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ حر کی اس حقیقت افروز تقریر نے عمرو بن سعد اور کوفیوں کے دل ہلا دیے۔ کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، جواب دیتے بھی کیا، جھوٹے تھے، بے وفا تھے اور دغاباز تھے۔ لیکن عمرو بن سعد پکارا، ساتھیوں دیکھتے کیا ہو، اٹھو، نمک حرام کا منہ بند کرو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سرسراتا ہوا حر کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ حر جوش میں آ گیا اور للکارا کہ او ابن زیاد کے غلام، میرا تیرا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن زیاد کا غلام ہے، میری ماں نے میرا نام حر رکھا ہے، میں پہلے بھی دنیا کے غموں فکروں سے آزاد تھا اور اب تو فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ تو ابن زیاد کا غلام ہے، عمرو بن سعد کا غلام ہے اور یزید کا غلام ہے، اور میں اب محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، امام حسین کا غلام ہوں۔ جا عمرو بن سعد سے کہہ دے کہ وہ خود مقابلے میں آئے اور میری تلوار کی کاٹ دیکھے۔ دشمن نے آواز دی، یہ ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں مگر بہادر ہوں، آگے اور میری شمشیر کے جوہر دیکھے۔ حر نے جوش میں آ کر گھوڑا آگے بڑھایا اور ہوا کی طرح سالم کے سر پر پہنچا، تلوار بجلی کی طرح چمکی اور پھر سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ عمرو بن سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ اے یزید اور ابن زیاد کے نمک خارو، تم میں سے کون بہادر ہے جو حر کو قتل کرے اور یزید کے دربار سے سونے چاندی کے خزانے حاصل کرے؟ اس لالچ نے حسین بن نمیرہ کو اندھا کر دیا اور وہ بڑے تکبر اور غرور سے تلوار لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ حر نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر شوق شہادت میں خودی یزید کے لشکر میں جا گھستا ہے، کیونکہ نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح عمرو بن سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، اور عمرو بن سعد زندہ ہے تو یہ حسین کو قتل کر دے گا اور میں عمرو بن سعد کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے حسین کے لشکر کو بچا لوں۔ جب یہ ہمیں ختم کر دو، یزید کے لشکر میں جاتا ہے تو حر جاتا ہے تو ہلچل مچ گئی اور حر کے ایک ایک حملے سے کئی یزید گرتے تھے، کئی لاشیں دشمن کی یکے بار حملہ کیا۔ پھر کیا دشمن نے کہا کہ یک بار حملہ کیا کرو، تیروں کی بارش اور تلواروں کی بچھاڑ سے حر زخمی پر زخم کھا رہا تھا مگر لڑتا جا رہا تھا، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو بن سعد پکار اٹھا،
حسین اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین حر کے پاس گئے اور فرمایا مرحبا حر۔ حر نے آنکھیں کھولیں اور پھر آخری بار اپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او پاکستان کے مقتدیو، غور کرو اور مسجدوں میں اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں سوچو، اور کس امام کا مقتدی اور حضرت حسین کا مقتدی بن کر پھر اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ تم کو مسلمانوں کو حضرت حر سے سیکھو، حضرت حر سے پوچھو، حضرت حر سے سیکھو۔ جس طرح حضرت امام حسین کے پیچھے ایک نماز پڑھی اور پھر اپنی امامت کے بدلے میں حسین کے قدموں میں جان دے دی، اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کر دیا، اور تم بھی ایک مسلمان ہو اور پیروں اور پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالی ہر کسی مسلمان کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبق دیتے ہیں۔ اس لیے حر کو مسلمانوں کے لیے ایک سبق کے لیے، ایک نشانی کے لیے حر کو بنا دیا۔ حر کا طریقہ سیکھو، مسلمان حر کو دیکھیں کس طرح اس نے حق اپنے پیر مرشد کا ادا کیا ہے۔ اسی طرح تم بھی مسلمان ہو تو اس سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حر کی نشانی اور یہ ایک نہ ایک دلائل کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے چھوڑتا ہے، اور تم بھی اس طریقے سے حر کو دیکھ کر سیکھنا چاہیے کہ کیسے ہی اپنے پیر و مرشد کا، اپنے اماموں کا حق ادا کرتے ہیں، سادات کا کس طریقے سے حق ہے۔